بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی چینل۔ ہم آپ کو سکھاتے ہیں انگلش بہت ہی آسان طریقے سے۔ انگلش کے ماہرین کے نزدیک انگلش سیکھنے کے لیے انگلش کی بک ریڈنگ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ انگلش کی بک ریڈنگ کرنے سے جہاں آپ کی انگلش وکیبلری میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں آپ کو انگلش کے سنٹینسز کا جو سٹرکچر ہوتا ہے اس کی بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو ہے انگلش کی بک ریڈنگ کے حوالے سے۔ میں آپ کو ایک مزیدار قسم کی سٹوری سناؤں گی، ہر لفظ کے اردو معنی کے ساتھ۔ جو الفاظ آپ نئے سیکھیں گے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا بھی سکھایا جائے گا، ساتھ ساتھ ضروری گرامر بھی بتائی جائے گی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو پورے انٹرنیٹ پر کہیں نہیں ملے گی۔ اگر آپ ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں گے، پورا دیکھیں گے اور سمجھ کر دیکھیں گے تو اس سے آپ کی انگلش لرننگ میں اور آپ کے انگلش کے نالج میں بہت اضافہ ہوگا۔ اس سے آپ کی انگلش کی وکیبلری میں کافی اضافہ ہو جائے گا، آپ کو انگلش کے سنٹینسز بنانے آ جائیں گے، آپ کو انگلش بولنی آ جائے گی اور آپ کو انگلش لکھنی بھی آ جائے گی۔ جو اسٹوڈنٹس کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انگلش کے پیپر میں ہم خود سے انگلش لکھ سکیں، تو ان کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ اس ویڈیو سے پوری طرح فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو کاپی پین اپنے پاس رکھیں، جو نئے الفاظ سیکھیں انہیں لکھ لیں۔ اس ویڈیو کو 3-4 بار دیکھیں اور اس کے بعد اسی سٹوری کو دوبارہ اپنے الفاظ میں انگلش میں لکھیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام اچھی ویڈیوز بغیر کسی پریشانی کے آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ ان ویڈیوز کو اپنے آس پاس، اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنی فیملی میں، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گی۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی بات ہوگی۔ تو چلیے آج کی سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹوری کا نام ہے کلیور آؤل، یعنی کہ چالاک الو۔ کلیور کا مطلب ہے چالاک، آؤل کہتے ہیں الو کو۔ یہ ایک چالاک الو کی مزیدار سی کہانی ہے۔ ونس اپون اے ٹائم، ونس اپون اے ٹائم کا مطلب ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ عام طور پر سٹوریز اسی سنٹینس کے ساتھ سٹارٹ کی جاتی ہیں۔ ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے، دیر وہاں، لیوڈ رہتا تھا۔ لیو کی یہ سیکنڈ فارم ہے، لیو، لیوڈ، لیوڈ، لیوڈ رہتا تھا، این ایک، اولڈ بوڑھا، آؤل الو، ہو جو، واز تھا، گرمپی بدمزاج یا چڑچڑا۔ یہ سنٹینس پاسٹ ٹینس میں ہے۔ پاسٹ ٹینس میں ہم ہمیشہ ورب کی سیکنڈ فارم یوز کرتے ہیں اور عام طور پر سٹوریز پاسٹ ٹینس میں ہی لکھی جاتی ہیں۔ ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے، دیر لیوڈ این اولڈ آؤل ہو واز گرمپی، کہ ایک بوڑھا الو رہتا تھا جو بدمزاج تھا۔ جب ہم انگلش سے اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو پھر ہم بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں جس میں الفاظ تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے ایک نیا ورڈ سیکھا ہے، گرمپی، بدمزاج، چڑچڑا۔ اس ورڈ کو ہم سنٹینسز میں یوز کریں گے تاکہ آپ کو یہ ورڈ یاد بھی رہے، اس کی صحیح طریقے سے سمجھ بھی آ جائے۔ گرمپی، گرمپی کا مطلب ہے بدمزاج، چڑچڑا۔ ڈونٹ بی سو گرمپی، اتنے چڑچڑے مت بنو۔ ڈونٹ نہیں، بی بننا یا ہونا، سو اتنا، گرمپی بدمزاج یا چڑچڑا۔ ڈونٹ بی سو گرمپی، اتنے چڑچڑے مت بنو۔ اٹس، یہ اٹ از کی شارٹ فارم ہے۔ اٹس یہ ہے، جسٹ کے بہت سارے میننگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بس، ایک، اسمال چھوٹا، پرابلم مسئلہ۔ اٹس جسٹ اے اسمال پرابلم، یہ تو بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ ڈونٹ بی سو گرمپی، اتنے چڑچڑے مت بنو۔ اٹس جسٹ اے اسمال پرابلم، یہ تو بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ شی وہ، لکس دکھائی دیتی ہے یا لگتی ہے، گرمپی بدمزاج یا چڑچڑی۔ شی لکس گرمپی، وہ چڑچڑی لگتی ہے۔ ہی وہ، ہیٹڈ نفرت کرتا تھا۔ ہیٹ کی سیکنڈ فارم ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے۔ اٹ یہ، وین جب، اینی تھنگ کچھ بھی، بودرڈ پریشان، ہم اسے، وائل جبکہ، ہی وہ، واز تھا، سلیپنگ سو رہا، ان میں، دا مارننگ صبح۔
He hated it. وہ اس سے نفرت کرتا تھا. When anything bothered him while he was sleeping in the morning. جب صبح سوتے وقت کوئی چیز اسے پریشان کرتی تھی. یہاں پر آپ نے ایک ورڈ دیکھا ہے hated اور ایک ورڈ ہے bothered. ان دونوں الفاظ کو ہم سنٹینسز میں یوز کریں گے تاکہ آپ کو ان کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. hate کا مطلب ہے نفرت کرنا. hate, hated, hated. آپ کے لیے میں نے ورب کی تینوں فارمز لکھ دی ہیں. hated نفرت کرتا تھا. she وہ hated نفرت کرتی تھی. the taste, taste کا مطلب ہے ذائقہ. of کا کے لیے یوز ہوتا ہے. the medicine دوا. she hated the taste of the medicine. اسے دوا کے ذائقے سے نفرت تھی یا وہ دوا کے ذائقے سے نفرت کرتی تھی. he وہ hated نفرت کرتا تھا. losing ہارنا. the game کھیل. he hated losing the game. وہ کھیل ہارنے سے نفرت کرتا تھا. bothered اس کا مطلب ہے پریشان. یہ ایک ایڈجیکٹو ہے یعنی ایسا ورڈ جو کسی کی کنڈیشن بتانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. bothered کو ہم ایز اے ورب بھی یوز کر سکتے ہیں. bother فرسٹ فارم ہے. bothered, bothered سیکنڈ اور تھرڈ فارمز ہیں. تو میں نے دونوں طرح کے سنٹینسز بنا دیے ہیں ورب کے طور پر بھی اور ایڈجیکٹو کے طور پر بھی. ورب کے طور پر اگر ہم bothered کو یوز کریں گے تو پھر ہم اس طرح کا سنٹینس بنا سکتے ہیں. the long wait لمبا انتظار. bothered پریشان کر دیا him اسے. the long wait bothered him لمبے انتظار نے اسے پریشان کر دیا. یہاں پہ bothered کا ورڈ جو ہے وہ ورب کے طور پر یوز ہوا ہے. اب ایڈجیکٹو کے طور پر اسے دیکھ لیتے ہیں یعنی کہ کسی کی کنڈیشن بتانے کے لیے جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے. she وہ was تھی. bothered پریشان. by the loud loud کا مطلب ہے اونچا. music موسیقی. she was bothered by the loud music. وہ تیز موسیقی سے پریشان تھی. امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. ون ایک. سنی دھوپ والا. آفٹرنون سے پہر. وائل جبکہ. ہی وہ. واز تھا. سلیپنگ سو رہا. ساؤنڈلی اچھی طرح. سلیپنگ ساؤنڈلی اچھی طرح سونا یا گہری نیند سونا. ہی واز سلیپنگ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کیونکہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں واز اور ور کا استعمال ہوتا ہے اور ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. ہی واز سلیپنگ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. ساؤنڈلی اچھی طرح. ان میں. ہز اس کا. ہولو کھوکھلا. ٹری درخت. ہوم گھر. ہی وہ. واز تھا. سڈنلی اچانک. ووکن اپ جاگ گیا. بائے آ کا مطلب ہے ایک. ساؤنڈ آواز. ون سنی آفٹرنون ایک دھوپ والی سے پہر کو. وائل ہی واز سلیپنگ ساؤنڈلی ان ہز ہولو ٹری ہوم جب وہ اپنے کھوکھلے درخت کے گھر میں گہری نیند سو رہا تھا. ہی واز سڈنلی ووکن اپ بائی اے ساؤنڈ وہ اچانک ایک آواز سے بیدار ہوا. اٹ یہ. واز تھا. دا ہیپی خوش. چرپنگ چہچہانا. آف کا کے لیے یوز ہوتا ہے. ایک. گراس ہوپر جھینگر. اٹ واز دا ہیپی چرپنگ آف اے گراس ہوپر یہ ایک جھینگر کی خوشگوار چہچہاہٹ تھی. ہم نے ایک نیا ورڈ سیکھا ہے چرپنگ. چہچہانا یا چہچہاہٹ. اس کو ہم سنٹینسز میں یوز کرتے ہیں. دا برڈز پرندے. آر ہیں. چرپنگ چہچہا رہے. ان میں. دی مارننگ صبح. دی برڈز آر چرپنگ ان دا مارننگ پرندے صبح کے وقت چہچہا رہے ہیں. یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے جس میں از ایم آر یوز ہوتا ہے اور ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ہم آئی این جی کا اضافہ کر دیتے ہیں. دا چرپنگ چہچہاہٹ. آف کا کے لیے یوز ہوتا ہے. دا برڈز پرندے. دا چرپنگ آف دا برڈز پرندوں کی چہچہاہٹ. میکس بنا دیتی ہے. دا مارننگ صبح. بیوٹیفل خوبصورت.
The chirping of the birds makes the morning beautiful. پرندوں کی چہچہاہٹ صبح کو خوبصورت بناتی ہے. Even though اگرچہ. The music موسیقی was تھا pretty پیارا. It یہ annoyed ناراض کر دیا the old بوڑھا owl الو. Even though the music was pretty اگرچہ موسیقی خوبصورت تھی پیاری تھی. It annoyed the old owl اس نے بوڑھے الو کو ناراض کر دیا. اب یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے even though، اس کو ہم سینٹینسز میں یوز کریں گے. اس کے علاوہ annoyed ہم نے ایک نیا ورڈ پڑھا ہے، اس کو بھی ہم سینٹینسز میں یوز کر کے دیکھتے ہیں. even though کا مطلب ہے حالانکہ، اگرچہ. she وہ smiled مسکرائی. even though اگرچہ she وہ was تھی feeling محسوس کر رہی sad اداسی. she smiled even though she was feeling sad وہ مسکرائی اگرچہ وہ اداسی محسوس کر رہی تھی. even though حالانکہ. it یہ was تھی raining بارش ہو رہی. even though it was raining حالانکہ بارش ہو رہی تھی. we ہم went گئے. go کی سیکنڈ فارم ہے went گئے. for کے لیے a walk سیر. even though it was raining اگرچہ یا حالانکہ بارش ہو رہی تھی. we went for a walk ہم سیر کے لیے گئے. annoy کا مطلب ہے ناراض کرنا، تکلیف دینا، پریشان کرنا. annoy فرسٹ فارم ہے. annoyed annoyed سیکنڈ اور تھرڈ فارمز ہیں. یہ ورب کے طور پر بھی یوز ہو سکتا ہے، ایڈجیکٹو کے طور پر بھی یوز ہو سکتا ہے. اگر ہم ورب کے طور پر یوز کریں گے تو پھر ہم اس طریقے سے اس کو یوز کر سکتے ہیں. his اس کا، loud اونچا، voice آواز، annoyed پریشان کر دیا، me مجھے. his loud voice annoyed me اس کی اونچی آواز نے مجھے پریشان کر دیا. annoyed ایڈجیکٹو کے طور پر بھی یوز ہو سکتا ہے، یعنی کسی کی کنڈیشن بتانے کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے اس کو. she وہ was تھی annoyed پریشان. she was annoyed وہ پریشان تھی. دیکھیں یہاں پر یہ اس کی کنڈیشن بتائی جا رہی ہے کہ وہ پریشان تھی، تو یہاں پر annoyed ایڈجیکٹو کے طور پر یوز ہوا ہے. by the loud music اونچی موسیقی سے. she was annoyed by the loud music وہ اونچی موسیقی سے پریشان تھی یا پریشان ہو گئی تھی. he وہ looked دیکھا، look کی سیکنڈ فارم ہے out باہر. of کا کے لیے یوز ہوتا ہے. the hole سوراخ. in میں. the tree درخت. and اور. saw دیکھا. see کی سیکنڈ فارم ہے saw. the grasshopper جھینگر. whose جس کا. tiny چھوٹا. body جسم. was تھا shaking ہل رہا. was shaking ہل رہا تھا. یہ ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس جس میں واز اور ور کا استعمال ہوتا ہے، اور ورب کی فرسٹ فارم کے سامنے ہم آئی این جی کا اضافہ کر دیتے ہیں. ایز کے بہت سارے میننگ ہیں اردو میں. یہاں پہ کہانی کے حساب سے آئے گا جیسے جیسے. اٹ یہ سینگ گایا. سنگ کی سیکنڈ فارم ہے سینگ. لاؤڈلی اونچی آواز سے. ہی لکڈ آؤٹ آف دا ہول ان دا ٹری اینڈ saw دا گراس ہوپر اس نے درخت کے سوراخ سے باہر جھانک کر جھینگر کو دیکھا. whose tiny body was shaking as it sang loudly جس کا ننھا سا جسم زور سے گاتے ہوئے ہل رہا تھا. ہم نے پڑھا ہے شیکنگ. شیکنگ کا مطلب ہے لرزتا ہوا یا ہل رہا. شیک شک شیکن اس کی تینوں فارمز ہیں. ہی وہ. از ہے. شیکنگ ہل رہا یا لرز رہا. ود ساتھ. فیئر خوف. ہی از شیکنگ ود فیئر وہ خوف سے لرز رہا ہے. دا ٹری درخت. واز تھا. شیکنگ ہل رہا. ان میں. دا اسٹرانگ مضبوط یا تیز. ونڈ ہوا. دا ٹری واز شیکنگ ان دا اسٹرانگ ونڈ درخت تیز ہوا میں ہل رہا تھا. اسٹاپ روکنا. دیٹ وہ. اسٹاپ دیٹ اسے روکو. دی آؤل الو. شاؤٹڈ
چلایا. شاؤٹ کا مطلب ہوتا ہے چلانا. سیکنڈ فارم ہے شاؤٹڈ چلایا. ان میں ہز اس کا رف کھردرا وائس آواز. دی آؤل شاؤٹڈ ان ہز رف وائس. الو اپنی کھردری آواز میں چلایا. بی کا مطلب ہے ہونا یا بننا. پولائٹ مہذب شائستہ. بی پولائٹ مہذب بنو. اینڈ اور لیٹ کرنے دینا. این ایک. اولڈ بوڑھا. آؤل الو. ریسٹ آرام. بی پولائٹ مہذب بنو یا شائستہ بنو. اینڈ لیٹ این اولڈ آؤل ریسٹ. اور ایک بوڑھے الو کو آرام کرنے دو. اسٹاپ دیٹ اسے روکو. دی آؤل شاؤٹڈ ان ہز رف وائس. الو اپنی کھردری آواز میں چلایا. بی پولائٹ شائستہ رہو. اینڈ لیٹ این اولڈ آؤل ریسٹ. اور ایک بوڑھے الو کو آرام کرنے دو. یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے شاؤٹڈ. اس کو ہم سینٹینسز میں یوز کر کے دیکھتے ہیں. شاؤٹ کا مطلب ہے چلانا. شاؤٹڈ چلایا. شاؤٹ شاؤٹڈ شاؤٹڈ اس کی تینوں فارمز ہیں. ڈڈ کیا ہی وہ. شاؤٹ چلانا. ایٹ یو تم پر. ڈڈ ہی شاؤٹ ایٹ یو. کیا وہ تم پر چلایا. یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے اور اس میں انٹروگیٹو یعنی کہ سوالیہ جملہ بنایا گیا ہے جس میں ڈڈ کا استعمال ہم جملے کے شروع میں کرتے ہیں اور پھر ہم ورب کی فرسٹ فارم لگا دیتے ہیں. تو ڈڈ ہم نے شروع میں لگایا ہے اور پھر ہم نے شاؤٹ کی فرسٹ فارم یوز کی ہے. ڈڈ ہی شاؤٹ ایٹ یو تو یہ انٹروگیٹو سینٹینس بن گیا. شی وہ شاؤٹڈ چلائی. فار کے لیے. ہیلپ مدد. شی شاؤٹڈ فار ہیلپ. وہ مدد کے لیے چلائی. وین جب. شی وہ. سو دیکھا. دی فائر آگ. وین شی سا دی فائر. جب اس نے آگ دیکھی. شی شاؤٹڈ فار ہیلپ. وہ مدد کے لیے چلائی. وین شی سا دی فائر. جب اس نے آگ دیکھی. دی گراس ہوپر جھینگر. اسٹاپڈ روک دیا. سنگنگ گانا. فار کے لیے. آ مومنٹ ایک لمحہ. دا گراس ہوپر اسٹاپڈ سنگنگ فار اے مومنٹ. جھینگر نے ایک لمحے کے لیے گانا روک دیا. دین پھر. سیڈ کہا. آئے میں. کین سکنا. سنگ گانا. ویئر ایور جہاں بھی. آئی میں. وانٹ چاہنا. اینڈ اور. نو ون کوئی نہیں. کین سکنا. اسٹاپ روکنا. می مجھے. آئی کین سنگ ویئر ایور آئی وانٹ. میں گا سکتا ہوں جہاں بھی میں چاہوں. اینڈ نو ون کین اسٹاپ می. اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا. اب یہاں پہ جو جھینگر ہے اس کو اپنے حقوق یاد آ گئے ہیں کہ میں جہاں چاہوں گانا گا سکتا ہوں اور مجھے کوئی روک نہیں سکتا. دی گراس ہوپر اسٹاپڈ سنگنگ فار اے مومنٹ. جھینگر نے ایک لمحے کے لیے گانا چھوڑ دیا. دین سیڈ پھر کہا. آئی کین سنگ ویئر ایور آئی وانٹ. میں جہاں چاہوں گا سکتا ہوں. اینڈ نو ون کین اسٹاپ می. اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا. دین پھر. دا گراس ہوپر جھینگر. اسٹارٹڈ شروع کر دیا. چرپنگ چہچہانا. اگین دوبارہ. ایون یہاں تک کہ. لاؤڈر زیادہ اونچی آواز میں. دین سے. بیفور پہلے. دین دا گراس ہوپر اسٹارٹڈ چرپنگ اگین. پھر جھینگر نے دوبارہ سے چہچہانا شروع کر دیا. ایون لاؤڈر دین بیفور. پہلے سے بھی زیادہ زور سے. اب الو کا رسپانس چیک کیجئے. ہمارے ہاں تو خیر الو کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن کئی ایسے ممالک ہیں جن میں الو کو بہت عقل مند سمجھا جاتا ہے. تو دی آؤل الو. نیو جانتا تھا. نو کی سیکنڈ فارم ہے نیو. اٹ یہ. واز تھا. یوز لیس بے فائدہ بیکار. ٹو آرگیو بحث کرنا. ود ساتھ. دی بگ کیڑا. دی آؤل نیو. الو جانتا تھا. اٹ واز یوز لیس ٹو آرگیو ود دا بگ. کہ کیڑے سے بحث کرنا بیکار تھا. دی آؤل نیو اٹ واز یوز لیس ٹو آرگیو ود دا بگ. الو جانتا تھا کہ کیڑے سے بحث کرنا بیکار ہے. ابھی ہم نے پڑھا ہے یوز لیس. اس کا مطلب ہے بے فائدہ بیکار. شی وہ. گیو دیا. گیو کی سیکنڈ فارم ہے. می مجھے. یوز لیس بیکار یا بے فائدہ. ایڈوائس نصیحت یا مشورہ.
She gave me useless advice. اس نے مجھے بیکار مشورہ دیا. This یہ old پرانا فون is ہے useless بیکار now اب. This old phone is useless now. یہ پرانا فون اب بیکار ہے. Argue کا مطلب ہے بحث کرنا. Argue, argued, argued یہ اس کی تینوں فارمز ہیں. میں argued بحث کی with ساتھ my میرا friend دوست yesterday کل. I argued with my friend yesterday. میں نے کل اپنے دوست کے ساتھ بحث کی. Why کیوں. Did they وہ. Argue بحث کرنا. So much اتنا زیادہ. Why did they argue so much. انہوں نے اتنی زیادہ بحث کیوں کی. پاسٹ ٹینس ہے اور پاسٹ ٹینس میں ہم نے بنایا ہے انٹروگیٹو جس کی وجہ سے ڈڈ شروع میں آیا ہے اور آرگیو ہم نے فرسٹ فارم یوز کی ہے. اور کیونکہ یہ کیوں والا کوشچن تھا تو ڈڈ سے پہلے وائی لگا ہے. وائی ڈڈ دے آرگیو سو مچ. انہوں نے اتنی زیادہ بحث کیوں کی. اٹ یہ واز تھا ڈے ٹائم دن کا وقت. اٹ واز ڈے ٹائم یہ دن کا وقت تھا. اینڈ اور ہز اس کا آئیز آنکھیں وچ جو ور تھے ویری بہت گڈ اچھا ایٹ نائٹ رات کو. ڈیڈنٹ نہیں سی دیکھنا ویل اچھی طرح ان میں دا سن لائٹ سورج کی روشنی. اب الو کا اپنا پرابلم تھا کہ رات کے وقت اسے بہت اچھا نظر آتا تھا لیکن دن کی روشنی میں وہ صحیح طرح سے دیکھ نہیں پاتا تھا. اٹ واز ڈے ٹائم یہ دن کا وقت تھا. اینڈ ہز آئیز اور اس کی آنکھیں وچ ور ویری گڈ ایٹ نائٹ جو رات کو بہت اچھی تھیں. ڈیڈنٹ سی ویل ان دا سن لائٹ سورج کی روشنی میں اچھی طرح سے نہیں دیکھتی تھیں. ہی وہ تھاٹ سوچا. تھنک کی سیکنڈ فارم ہے تھاٹ. آف کا کے لیے یوز ہوتا ہے. ایک کلیور چالاک ٹرک چال. ہی تھاٹ آف اے کلیور ٹرک اس نے ایک چالاک چال سوچی. مائی میرا ڈیئر پیارا کرکٹ جھینگر. کرکٹ کا مطلب بھی جھینگر ہی ہے. ہی وہ سیڈ کہا سافٹلی نرمی سے. ہی تھاٹ آف اے کلیور ٹرک اس نے ایک چالاک چال سوچی. مائی ڈیئر کرکٹ میرے پیارے جھینگر. ہی سیڈ سافٹلی اس نے نرمی سے کہا. میں تھنک سوچنا. آئم میں ہوں. آئی ایم کی شارٹ فارم ہے آئم میں ہوں. فلی مکمل طور پر. اویک جاگنا. ناؤ اب. اینڈ اور میں ریئلی واقعی. انجوائڈ لطف اٹھایا. یور تمہارا. میوزک موسیقی. آئی تھنک مجھے لگتا ہے. آئی ایم فلی اویک ناؤ کہ میں اب پوری طرح سے بیدار ہوں. اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ یور میوزک اور میں نے واقعی آپ کی موسیقی کا لطف اٹھایا. میں ول گا گے گی کے لیے یوز ہوتا ہے. سٹ بیٹھنا. ہیئر یہاں. آئی ول سٹ ہیئر میں یہاں بیٹھوں گا. یہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہے جس میں ول اور شیل کا استعمال ہوتا ہے. آئی کے ساتھ عام طور پر شیل کا استعمال ہوتا ہے. ول کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے لیکن آج کل شیل کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے اور آئی کے ساتھ ول کا استعمال ہی زیادہ تر کیا جاتا ہے. آئی ول سٹ ہیئر میں یہاں بیٹھوں گا. اینڈ اور لسن سننا. ٹو یو تم. اینڈ لسن ٹو یو اور تمہیں سنوں گا. میں ریممبر یاد رکھنا. ہیونگ ہونا. سم کچھ. سویٹ میٹھا. جوس شربت. اسٹورڈ اسٹور کیا ہوا یا ذخیرہ. ان میں. دس یہ. نیسٹ گھونسلا. آئی ول سٹ ہیئر اینڈ لسن ٹو یو میں یہیں بیٹھ کر آپ کی باتیں سنوں گا. آئی ریممبر ہیونگ سم سویٹ جوس اسٹورڈ ان دس نیسٹ مجھے یاد ہے کہ اس گھونسلے میں کچھ میٹھا شربت رکھا تھا. میں تھنک سوچنا. دیٹ کہ آفٹر بعد
یو تم، ٹیسٹ چکھنا، دس یہ، جوس شربت. یور تمہارا، چرپنگ چہچہانا یا چہچہاہٹ. ول گاگیگی کے لیے یوز ہوتا ہے. بی ہونا، بیٹر بہتر. دین سے، اینی کوئی. ادر دوسرا. گراس ہوپرز جھینگر کا. گراس ہوپر کے آگے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر کی طرف ایک کوما لگا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں اپاسٹرافی. اس کے بعد ایس کا اضافہ کیا گیا ہے، یہ کا کے کی کے لیے یوز کیا جاتا ہے. گراس ہوپرز جھینگر کا. آئی تھنک، میں سوچتا ہوں یا مجھے لگتا ہے، دیٹ آفٹر یو ٹیسٹ دس جوس، کہ اس شربت کو چکھنے کے بعد، یور چرپنگ ول بی بیٹر دین اینی ادر گراس ہوپرز، آپ کی چہچہاہٹ کسی بھی دوسرے جھینگر سے بہتر ہوگی. وائی کیوں. ڈونٹ یو تم. کم آنا. ان میں یا اندر. اینڈ اور. ٹرائی آزمانا. ٹرائی کا مطلب کوشش کرنا بھی ہوتا ہے، یہاں پہ اس کا مطلب ہوگا آزمانا. اٹ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے اور اس میں انٹروگیٹو سینٹینس یعنی سوالیہ جملہ بنایا گیا ہے. پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں جب سوالیہ جملہ بنانا ہوتا ہے تو ڈو اور ڈز کا استعمال کیا جاتا ہے اور جملے کے شروع میں ڈو یا ڈز آ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ ورب کی فرسٹ فارم یوز کی جاتی ہے. سوالیہ جملے میں اگر کیوں، کب، کیسے وغیرہ کے الفاظ اگر لگانے ہوں تو انہیں جملے کے شروع میں استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پہ ہم نے لگانا تھا وائی کیوں، تو یہ جملے کے شروع میں آ گیا ہے. وائی ڈونٹ یو کم ان، آپ اندر کیوں نہیں آتے. اینڈ ٹرائی اٹ، اور اسے آزماتے. دا گراس ہوپر جھینگر واز تھا، ویری بہت، ہیپی خوش. دا گراس ہوپر واز ویری ہیپی، جھینگر بہت خوش تھا. اینڈ اور کوڈ سکا، کین کی سیکنڈ فارم ہے. ہارڈلی مشکل سے. بلیو یقین ہونا. دی آؤل الو. ایک بات یاد رکھیے، کہانی ہمیشہ پاسٹ ٹینس میں ہوتی ہے لیکن کہانی کے اندر جو ڈائلاگز ہوتے ہیں وہ کسی بھی زمانے میں ہو سکتے ہیں. وائی ڈونٹ یو کم ان اینڈ ٹرائی اٹ، تم اندر آ کر اسے کیوں نہیں آزماتے. دا گراس ہوپر واز ویری ہیپی، جھینگر بہت خوش تھا. اینڈ کوڈ ہارڈلی بلیو دا آؤل، اور الو پر یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا. ہارڈلی کا مطلب ہے مشکل سے. آئی میں، کین سکنا. ہارڈلی مشکل سے یا بمشکل. ہیئر سننا. یو تم. آئی کین ہارڈلی ہیئر یو، میں تمہیں بمشکل سن پا رہا ہوں. آئی میں، ہارڈلی مشکل سے. ایٹ کھایا. اینی تھنگ کچھ. آئی ہارڈلی ایٹ اینی تھنگ، میں نے بمشکل کچھ کھایا. دی آئیڈیا خیال. آف کا کے لیے یوز ہوتا ہے. بینگ ہونا. دا بیسٹ سنگنگ، سب سے اچھا گانا گانے والا. گراس ہوپر جھینگر. واز تھا. ٹو بہت. گڈ اچھا. ٹو مس کھو دینا. اب آپ گراس ہوپر کی یا جھینگر کی خیالی دنیا دیکھیے کہ وہ بیسٹ سنگنگ گراس ہوپر بننے کا خواب دیکھنے لگ گیا ہے، اور یہ آئیڈیا اتنا اچھا تھا کہ اسے مس نہیں کیا جا سکتا تھا. دی آئیڈیا آف بینگ بیسٹ سنگنگ گراس ہوپر واز ٹو گڈ ٹو مس، سب سے بہترین گانے والے جھینگر ہونے کا خیال اتنا اچھا تھا کہ اسے چھوڑا نہ جا سکتا تھا. ود ساتھ. a few چند. بگ بڑا. جمپس چھلانگے. with a few big jumps چند بڑی چھلانگوں کے ساتھ. ہی وہ. ریچڈ پہنچ گیا. ریچ کی سیکنڈ فارم ہے. دی آؤلز الو کا. نیسٹ گھونسلا. آؤلز کے آگے اپاسٹرافی کا استعمال کر کے ایس کا اضافہ کیا گیا ہے جس سے اس کا مطلب ہو گیا ہے آؤلز الو کا. with a few big jumps چند بڑی چھلانگیں لگا کر. he reached the owl's nest وہ الو کے گھونسلے تک پہنچا. inside اندر. the hollow کھوکھلا. tree درخت. inside the hollow tree کھوکھلے درخت کے اندر. it یہ. was تھا. dark اندھیرا. it was dark اندھیرا تھا. but لیکن. the owl الو. could سکا. کین کی سیکنڈ فارم ہے. سی دیکھنا. دی گراس ہوپر جھینگر.
perfectly بالکل صحیح طریقے سے مکمل طور پر now اب inside the hollow tree کھوکھلے درخت کے اندر it was dark اندھیرا تھا but the owl could see the grasshopper perfectly now لیکن الو اب جھینگر کو مکمل طور پر دیکھ سکتا تھا پرفیکٹلی کا مطلب ہے مکمل طور پر یا بالکل صحیح ہی وہ کمپلیٹڈ مکمل کیا دی ٹاسک کام پرفیکٹلی بالکل صحیح طریقے سے ہی کمپلیٹڈ دا ٹاسک پرفیکٹلی اس نے کام بالکل صحیح طریقے سے مکمل کیا آئے میں کین سکنا ہیئر سننا یو تم پرفیکٹلی بالکل صحیح طریقے سے آئی کین ہیئر یو پرفیکٹلی میں تمہیں بالکل صحیح سن سکتا ہوں ود ساتھ آ ایک کوئک جلدی کوائٹ خاموش موو حرکت ہی وہ گریبڈ پکڑ لیا دی سرپرائزڈ حیران بگ کیڑا ان میں ہز اس کا بیک چونچ ود اے کوئک کوائٹ موو ایک تیز خاموش حرکت کے ساتھ ہی گریبڈ دا سرپرائزڈ بگ ان ہز بیک اس نے حیرت زدہ کیڑے کو اپنی چونچ میں پکڑ لیا یہاں پر ہم نے ایک نیا ورڈ سیکھا ہے گریبڈ پکڑ لیا اس کو ہم سینٹینسز میں یوز کر کے دیکھتے ہیں گریبڈ پکڑ لیا گریب کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا گریب گریبڈ گریبڈ اس کی تینوں فارمز ہیں دا کیٹ بلی گریبڈ پکڑ لیا دا فش مچھلی دا کیٹ گریبڈ دا فش بلی نے مچھلی پکڑی دا بوائے لڑکا گریبڈ پکڑا دا ٹوائے کھلونا اینڈ اور رین اوے بھاگ گیا دا بوائے گریبڈ دا ٹوائے اینڈ رین اوے لڑکے نے کھلونا پکڑا اور بھاگ گیا آئے میں ہوپ امید کرنا ہی وہ لرنز سیکھتا ہے ناٹ نہیں ٹو بلیو یقین کرنا ایوری ہر نائس اچھا تھنگ چیز سم ون کوئی سیز کہتا ہے آئی ہوپ ہی لرنز ناٹ ٹو بلیو ایوری نائس تھنگ سم ون سیز مجھے امید ہے کہ وہ کسی کی ہر اچھی بات پر یقین نہیں کرنا سیکھے گا یہاں پر الو کی ہوشیاری دیکھیے کہ ایک تو اس نے اپنا کام بھی نکلوا لیا یعنی کہ اس نے گراس ہوپر کو چپ بھی کروا دیا اور دوسرا یہ کہ اس نے اس جھینگر کو یہ نصیحت بھی کر دی کہ ہر کسی کی کہی ہوئی اچھی بات پر ہر اچھی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے دی آؤل الو ممبلڈ بڑبڑایا ٹو ہمسیلف خود بیفور پہلے گوئنگ جا رہا بیک واپس ٹو سلیپ سونا پیسفلی سکون سے دی آؤل ممبلڈ ٹو ہمسیلف بیفور گوئنگ بیک ٹو سلیپ پیسفلی الو سکون سے سونے سے پہلے اپنے آپ سے بڑبڑایا یہاں پہ ہم نے ایک نیا ورڈ سیکھا ہے ممبلڈ اس کو ہم سینٹینسز میں یوز کر کے دیکھتے ہیں ممبل کا مطلب ہے بڑبڑانا ممبلڈ اس کی سیکنڈ فارم ہے ممبلڈ بڑبڑایا ممبل ممبلڈ ممبلڈ یہ اس کی تینوں فارمز ہیں ہی وہ ممبلڈ بڑبڑایا ان میں ہز اس کا سلیپ نیند ہی ممبلڈ ان ہز سلیپ وہ اپنی نیند میں بڑبڑایا ہی وہ ممبلڈ بڑبڑایا وائل جبکہ واکنگ چل رہا ہی ممبلڈ وائل واکنگ وہ چلتے ہوئے بڑبڑایا یہ تھی آج کی کہانی امید ہے اسے سن کر آپ کے نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا اس کو 2-3 دفعہ سنیے اور اس کے بعد خود اس کو اپنے الفاظ میں انگلش میں لکھیے آپ گراس ہوپر اور آؤل کے کریکٹرز پر نوٹ بھی لکھ سکتے ہیں اس سے بھی آپ کی انگلش بہت بہتر ہوگی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی انشاءاللہ تعالی فی امان اللہ